اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور پاک کر دیا اور دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ حاشیہ نمبر 55۔ والدہ کی دعا کی قبولیت اور مریم کا زہد و تقوی اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ تھے اسباب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو تقرب الی اللہ کا شرف حاصل ہوا۔ فرشتوں نے ان سے کلام کیا اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی خواتین پر ان کو فضیلت دی اور برگزیدہ کیا ہے۔ بخاری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران اور خدیجہ رضی اللہ عنہما کو دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء۔ دیگر روایات میں مریم کے علاوہ آسیہ زوجہ فرعون، عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، اور تم ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ بطور قرعہ اندازی اپنے قلم ڈال رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ مریم کا کفیل کون ہو، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ حاشیہ نمبر 56۔ ان الفاظ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کی صریح نفی کر دی ہے۔ قرآن نے غیر اللہ کے عالم الغیب ہونے کی مطلقاً نفی کی ہے، اور بے شمار آیات اس کی تردید کرتی ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا ہے، اور بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ خبریں جو نہ تو آپ کے علم میں ہی تھیں اور نہ ہی آپ کی قوم کے علم میں، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 49 میں مذکور ہے، بلکہ وحی الہی کے ذریعے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھیں، اور آپ ان صدیوں پرانے واقعات کو اس ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صریح و قوی دلیل تھا، لیکن پھر بھی اہل کتاب ایمان نہ لائے، سوائے چند کے۔ ان کی پیشہ ورانہ سوچ، مسلک پرستی اور دنیاوی مفادات نے انہیں ہٹ دھرم بنا دیا، اور ان میں اللہ کے سچے دین سے شدید بغض و عناد پیدا ہو گیا تھا، جس نے انہیں دعوت حق پر ایمان لانے کے لیے آگے نہ بڑھنے دیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عز و شرف والا ہوگا اور مقربوں میں سے ہوگا۔ حاشیہ نمبر 57۔ یہ کلمۃ منہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی پیدائش کی بشارت مریم کو دی گئی۔ یہ دوسری خبر تھی جو فرشتوں کے ذریعے ان کو دی گئی، اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اوصاف بھی بیان کر دیے گئے۔ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں عز و شرف والے ہیں، وہ گہوارے میں اور پھر بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ گہوارے میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کی عمومی عمر سے پہلے ہی شیر خوارگی کے ایام میں بات کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی، گہوارے میں کلام کیا اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، بحوالہ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ گہوارے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے 2 بچے جو بنی اسرائیل کے پچھلے دور میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں بیان کردہ طویل واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جریج نامی ایک شخص پر قوم نے زنا کی جھوٹی تہمت لگائی تو اس سے منسوب شیرخوار بچے ہی نے اس کی بے گناہی کی شہادت دے دی۔ دوسرے واقعے میں بھی شیرخوار بچے کے کلام کرنے کا ذکر ہے، بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء۔ یہ بات قابل غور ہے کہ منکرین حدیث اپنے بڑوں کی اندھی تقلید اور یہود و نصارہ کی پیروی میں معجزوں کے انکاری ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ معجزانہ پیدائش کو نہیں مانتے، آیات قرآنی کے آگے بے بس تو ہو جاتے ہیں لیکن ہر درمی سے باطل موقع پر ہی جمے رہتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی مفید ہوگی کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور گہوارے میں کلام کرنا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا رفع یعنی زندہ اٹھا لیا جانا بھی معجزہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 159 اور سورۃ الزخرف آیت نمبر 61، اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بحیثیت نبی اور عادل حکمراں ہوگا اور سب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے، بحوالہ بخاری احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ نزول کے بعد وہ مومنوں کے امام کے پیچھے ہی پہلی صلاۃ ادا کریں گے، گویا کہ وہ اسی آخری شریعت اسلامی کے تابع ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں لوگوں سے کلام کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 58۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا جبکہ بیوی بھی بانجھ ہو بظاہر قانون فطرت کے خلاف ہے، اس لیے زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا جیسے کہ اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے، لیکن بغیر تزویج اولاد کا ہونا اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ چنانچہ مریم نے اس خبر پر انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کو ویسا ہی جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں، اس کی عظیم قدرت کے لیے یہ بالکل ہی آسان ہے۔ پوری کائنات کا نظام اور سارے قوانین اس کے اذن و اشارے پر پل بھر میں بدل سکتے ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور اسے اپنے حکم کن کے تحت پل بھر میں نافذ کر دے، تو اس کے اذن و مشیت میں نہ تو کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اور نہ مداخلت۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ان کو لکھنا پڑھنا، حکمت و دانائی اور تورات و انجیل سکھائے گا۔ حاشیہ نمبر 59۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اہم اور نمایاں معجزہ ان کا علم تھا جو دنیاوی ذرائع سے مافوق انہیں دیا گیا۔ وحی کے ذریعے ان کو کتب آسمانی کی تعلیم دی گئی اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور اقوام کے حالات سے بھی باخبر کیا گیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن بلا شبہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس کے دلائل ناقابل رد اور اس کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ چنانچہ مخالفین حق کو چیلنج دیا گیا کہ اگر اس کو آسمانی کلام نہیں مانتے تو اس جیسی ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا، تورات و انجیل کا علم دیا گیا اور حکمت و دانائی کے رموز سکھائے گئے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، وہ ان کو بتائیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے پرندہ کی شکل بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک مار دیتا ہوں
تو وہ اللہ کے حکم سے زیرو پرندہ ہو جائے گا۔ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ حاشیہ نمبر 60۔ مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس سے مراد ہے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بنانا۔ پھر بتایا گیا کہ پھونک مارنے پر وہ مٹی کا مجسمہ اللہ کے حکم سے جاندار اور صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں پھر یہ بات واضح کی گئی کہ بے جان کو جاندار بنا دینا اللہ ہی کے حکم اور مشیت پر موقوف ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ یعنی موت و حیات اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی اور کو موت و حیات پر کوئی قدرت نہیں، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی اللہ کے حکم سے کے الفاظ کہے، اس مغالطے کا سد باب کرنے کے لیے کہ نبی معجزہ اپنی مرضی اور ارادے سے دکھا سکتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نبی معجزہ دکھانے پر قادر نہیں، بلکہ اللہ نے جب چاہا اپنی قدرت سے یہ کارنامہ دکھایا، نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے اور منکرین حق پر اتمام حجت کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ امت کے بگاڑ کے دور میں معجزات کو نبی کے تصرفات قرار دے کر شرک کے لیے جواز فراہم کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مختلف ادوار میں لوگوں کی سوچ اور ان کے انداز فکر کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کو مختلف نوعیت کے معجزے عطا کیے گئے۔ حاشیہ نمبر 61۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا، معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں اور نبوت کی حصی دلیل نیز منکرین حق کے لیے وہ حجت ہوتے ہیں۔ ایسی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد پھر انکار حق کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، لہذا دلیل کی بنیاد پر حق کو تسلیم کر لینے کا ذوق رکھنے والے تو اس پر فوراً آمنا یعنی ہم نے مان لیا کہتے ہیں، لیکن ہر درمی اور سرکشی کی فطرت رکھنے والے بے حس لوگوں کے لیے یہ نشانیاں بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے سے نازل شدہ موجود ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حاشیہ نمبر 62۔ ہر نبی دین اسلام لے کر آیا جس کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی رہا کہ شرک سے پاک الہ واحد کی بندگی ہو اور طاغوت کا کفر اور اس سے اجتناب۔ وہ خود اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے اور قوم کو کھلی اور صاف دعوت دیتا ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارا نفع و نقصان صرف اور صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور ایک دن اس زندگی کا حساب دینے کے لیے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، چنانچہ نبی کی اطاعت ہی دین اسلام ہے۔ ہر نبی نے اس پر زور دیا ہے۔ پہلی بشری قوم میں مبعوث ہونے والے نبی نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 3۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حاشیہ نمبر 63۔ گزشتہ سطور میں یہ آ چکا ہے کہ ہر نبی الہ واحد کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور خود اس کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، لیکن نبی کی امتی گمراہی کا شکار ہو کر خود نبی ہی کو اللہ کا ہمسر ٹھہرا لیتے ہیں اور اس کی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں نے ان کی دعوت و تعلیمات سے صرف نظر کر کے ان کو اللہ کی ذات میں شریک کیا اور ان کی بندگی کرنا شروع کر دی اور اپنی اس مشرکانہ روش کو حب رسول کا رنگ دے دیا۔ کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ نبی کی تعلیمات کو پامال کرنے والے ہی نبی سے محبت کے دعوے دار بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی بلیغ انداز میں اس ہر درمی کی گرفت کی ہے۔ فرمایا کہ کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تو اس کو کتاب و حکمت عطا کریں اور نبوت کے منصب پر فائز کریں اور پھر وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو ان کو یہ تعلیم دے گا کہ لوگوں تم اللہ والے بن جاؤ، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا رب ماننے والا خود ہی رب ہونے کا دعویدار بن بیٹھے؟ العیاذ باللہ۔ فلما
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ حاشیہ نمبر 64۔ دعوت حق اٹھنے کے بعد مخالفت زور پکڑتی ہے۔ پیشہ ور احبار و رہبان اور قوم کے سردار معاشرے میں اپنے مقام و مفادات کو بچانے کے لیے عوام کو مخالفت پر اکساتے ہیں، معجزات کو سحر بتاتے ہیں اور نبی کے خلاف پروپیگنڈوں اور الزام تراشیوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر سب متحد ہو کر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ حق و باطل کی یہ کشمکش بالآخر شدید معرکہ آرائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول اس دعوت پر ایمان لانے والوں کے عزم و حوصلہ کو ابھارے اور ان کو تیار کرے کہ وہ یکسو ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حقداروں اور انعام پانے والوں کو چھانٹ لیتا ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھے۔ یہودی علماء نے کھل کر مخالفت کی روش اپنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ حد سے گزر گئے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان والوں کو راہ حق میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 14، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان سے اسی بات کا مطالبہ کیا گیا بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین نے ایمان کی بنیاد پر مل کر حق کا ساتھ دینے والوں کی ایک جماعت تیار کر لی، تو دوسری طرف پورا عرب ان کے مقابلے کے لیے صف آرا ہو گیا، لہٰذا اس فیصلہ کو ان مرحلے میں ایمان والوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ بھی انصار اللہ بن کر باطل کے سر پر چوٹ لگانے کے لیے میدان میں اتریں۔ ان کا اللہ کے ساتھ جان و مال کے بدلے جنت کا سودا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اس معرکہ آرائی میں اللہ کی مدد ہمیشہ انصار اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہی غالب ہوتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، لہذا غلبہ بالآخر انہی کو ہوگا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ من انصاری اللہ کے الفاظ سے غیر اللہ سے استعانت اور استمداد کے لیے جواز نکالتے ہیں، جو بالکل غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہ استمداد تو ما تحت الاسباب ہے، نہ کہ ما فوق الاسباب، اور ما تحت الاسباب کسی فرد یا جماعت سے مدد طلب کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ انسانی زندگی میں عام معمول ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو شرک کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد ما فوق الاسباب استمداد ہے۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، تو نے جو نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس رسول کے متبع ہو گئے، پس ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ حاشیہ نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی میں ایسے ہی مخلص اور جاں فروش ایمان والے تمام مخالفتوں اور مزاحمتوں سے بے پرواہ ہو کر رائے حق میں آگے بڑھتے اور ہر قسم کی آزمائش میں نبی کا ساتھ دیتے ہیں، پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ باطل کو سر نگوں کر کے ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپیل پر حواریوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ شہادت حق اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کے اس اقرار پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 66۔ مکر کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ یہودیوں کے پیشہ ور علماء نے حکمرانوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، اتہام ترازی اور پروپیگنڈے کے ذریعے دعوت حق کو دبانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کی مزید تفصیل سورہ نساء میں دی گئی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے چال باز اور سازشی اکٹھے ہو کر دعوت حق کو دبانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ان کو ناکامی اور پسپائی ہی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی چالوں کو ناکام کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف رفع کر لیا اور دعوت حق کو کامیابی سے نوازا، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے یہودیوں پر غالب رہے، جیسا کہ سورہ صف آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔